اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت المقام دوزخ حرام میں چلے نے بھی اب میں میوٹ کر دیتی ہوں. اوکے چلے چلے الحمدللہ ہمارے لاسٹ سیشن میں ہم لوگوں نے کمپلیٹ کی تھی اپ ٹو آیا نمبر 20 آف سورہ الاعراف. الحمدللہ ہم نے 10 آیات ایک دن کی اور 10 آیات دوسرے دن کی. اگر اسی سپیڈ پہ ہم چلتے رہے انشاءاللہ تو بہت اچھا رہے گا. اور کسی کو کمی بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ مطلب میں نے تفسیر کو بہت شارٹ کیا لیکن ٹو دا پوائنٹ کیا، اور کوشش کر رہی ہوں کہ تمام چیزوں کو اندر لے کر آ جاؤں، مطلب کسی چیز سے ہم محروم نہ رہ جائیں. تو الحمدللہ اٹس ورکنگ. آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 121. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. سب کو آنا چاہیے یہ قاسمہ. قاسمہ کا کیا مطلب ہے؟ قسم کھایا. قاف سین میم. قاسمہ یقاسم مقاسمتن. قاسمہ یقاسم مقاسمتن کون سا ہے؟ فاعل والا، یعنی فارم 3. ٹھیک ہے. تو وقاسمہما، قاسمہ کس نے؟ ہی سور، اس نے قسم کھائی. کس نے؟ شیطان نے. ہما یعنی ان دونوں کے لیے. ہما کا لفظ ہمیشہ میں آپ کو کہتی ہوں نوٹ کیا کریں. تو ہی سور یعنی the شیطان سور to both of them. انی indeed I لکما to both of you لمن الناصحین. لا means surely، لا من الناصحین from the sincere advisors. یعنی ہی Satan swore to both of them. کس کو؟ آدم علیہ السلام اور حوا کو، کہ indeed I am for both of you surely from the sincere advisors. اب ناصحین، ناصحین یعنی نصیحت کرنے والا ہوتا ہے نارملی، لیکن ناصحین عربک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنسیئر، کیونکہ ایڈوائس ہماری ہمیشہ سنسیئر ہونی چاہیے. تو ناصحین از دا پلورل آف ناصح. ناصح کا ناصحین ہے، اسم الفاعل ہے، اور کس کا مصدر کیا؟ نصحن. اردو میں اب ہے اور اس نے ان دونوں کو قسم کھا کر کہا، یعنی کس نے؟ شیطان نے، ابلیس نے ان دونوں کو، آدم اور حوا کو قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. ٹھیک ہے، میں تم دونوں کا سنسیئر ایڈوائزر ہوں. آیا نمبر 22 فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. اب نوٹس کریں کتنی دفعہ کما 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 آیا ہے. اٹ مینس دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے. فدلاہما، دلا بھی دلا نہیں ہے، دلا ہوگا. تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دلا یدلی اور تدلیتن. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مس گائیڈ کرنا، کسی کو لیور کرنا، کسی کو کنونس کر لینا. اس کے روٹ لیٹرز ہیں دال لام لام. یہ دلہ نہیں ہے، داد سے نہیں ہے. دلہ جو گمراہی وہ نہیں ہے، دلہ ہے، دال سے ہے. فدلاہما بغرور. 10 ف کا مطلب ہے 10. دلہ he lured them, he misguided or he convinced huma both of them بغرور by deception. پس شیطان نے ان دونوں کو مائل کر لیا دھوکہ دے کے. فلما then when ذاق الشجرة when ذاقا they both tasted. دو لوگوں کے بارے میں ذاقا اس لیے الف ہے بیچ میں، زال باقاف ذاقا یذوق ذوقن آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. تو then when they both tasted الشجرة یعنی of the tree، اس میں جس درخت فوربیڈن درخت تھا اس سے انہوں نے ٹیسٹ کیا. دیکھیں نام پھر بھی نہیں آ رہا ہے. بدت لہما سوآتہما. بدت ہے بدا یبدو بد ون. اس کا مطلب یہ کوئی چیز اپیرنٹ ہو جانا، کوئی چیز ظاہر ہو جانا. اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں با دال واو. تو بدت لہما دونوں کے اوپر، ٹو بوتھ آف دیم became apparent to both of them سوآتہما. سوآت کیا چیز ہے؟ سوآ کا مطلب ہے ان کے جو پرائیویٹ پارٹس تھے، ان کے جو شیملیس پارٹس تھے، شیمفل جس کو شیم ہوتا ہے، جس کو ہم چھپاتے ہیں وہ. تو پھر ریپیٹ کرتی ہوں. Then when they both tasted of the tree became apparent to both of them their shame or their private parts. پس جب ان دونوں نے چکھا اس درخت سے تو ظاہر ہو گئیں ان دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے.
اردو میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے، شرم گئے، اچھا لفظ ہے. وطفقا یخصفان علیہما، وطفقا، توفقا کے روٹ لیٹرز ہیں تو، ف، قاف. توفقا یتفقو، یہ ہم نے پہلے نہیں پڑھا. توفقا یتفقو توفقن، یعنی اسی وقت شروع ہو گئے، اسی وقت immediately. وَتَفِقَا and they both immediately. تفقہ اور تفقہ ہے نا، الف ہے پھر. they both immediately یخصفان، یخصفان کے روٹ لیٹرز ہیں خا، صاد، فا، اور اس کے گردان ہے خصفا یخصفو خصفن. اس کا مطلب یہ ایک دوسرے کے اوپر جوڑنا، چپکانا. to stick on one on top of the other. تو they both immediately began to fasten together or stick on one on top of the other, alayhima, upon themselves or over themselves, دونوں. من ورق الجنہ، من یعنی from، ورق means leaves، جنہ مطلب paradise. تو پورا ہے and they both immediately began to fasten، patch، fasten together over themselves from the leaves of جنہ. کیوں؟ کیونکہ وہ نیکڈ ہو گئے تھے. اب اچھا اردو میں ہے اور وہ دونوں ڈھانپنے لگے، فوراً ڈھانپنے لگے اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے، مطلب پیچ کرنے لگے، ڈھانپنے لگے اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا and called to both of them their Rabb. نادا ینادی نداء یا مناداتن، نادا ینادی نہیں، نادا ینادی نداء یا مناداتن. یہ کون سا فارم ہے؟ اگین فارم 3. وَنَادَاهُمَا and called to both of them رَبُّهُمَا their رب، ان دونوں کا رب. أَلَمْ أَنْهَكُمَا کہ did not I forbid both of you، نہا ینہا نہیون یعنی منع کیا تھا. أَلَمْ أَنْهَكُمَا did not I forbid both of you أَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ from this tree، آپ دونوں کو میں نے منع کیا تھا اس ٹری سے. تو اردو میں ہے اور پکارا ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو. کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو اس درخت سے؟ کیا میں نے تمہیں فاربڈ نہیں کیا تھا اس درخت کے پاس جانے سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا and I said، اللہ تعالیٰ اب یہ کہہ رہے ہیں وَأَقُلْ لَكُمَا and I said لَكُمَا to both of you إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ indeed Satan is surely to both of you an enemy clear. And I said to both of you that surely Satan is for both of you an enemy clear. میں نے آپ کو نہیں کہا تھا؟ اور کیا کہا تھا؟ اور نہیں کہا تھا، لکھا ہوا نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے، اس میں ہے نہیں. وَأَقُلْ لَكُمَا and اور کہا تھا میں نے کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہ آیا نمبر 21 and 22 کو اکٹھے دیکھ لیتے ہیں کہ شیطان نے ان کے سامنے سویر کیا، قسم کھائی اور ان کو بولا میں آپ لوگوں کے لیے سنسیئر ایڈوائزر ہوں. ابلیس نے کیا کیا؟ اس نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو ڈیسیو کیا، کلیئرلی ڈیسیو کیا، کیونکہ اس نے سویر کیا اور فالسلی سویر کیا. اور اس نے یہ کہا کہ میں آپ کا ویل وشر ہوں، اور اس نے یہ کہا کہ میں آپ کا ویل وشر اس لیے ہوں کہ آپ اس فوربیڈن ٹری کے پاس اگر آپ چلے جائیں گے، اگر آپ اس میں سے کھا لیں گے تو آپ کی یا تو آپ کو ایٹرنل لائف مل جائے گی، اور یا تو آپ کو اللہ کے قریب آ جائیں گے، اور یا تو پھر آپ فرشتے بن جائیں گے. یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. تو ابلیس کیا ہے؟ اس ابلیس گڈ؟ واز ابلیس گڈ؟ نو. پیور وکٹ، پیور بیڈ پرسن سمجھ لیں، بیڈ سب سے زیادہ پیور ایول. اور اس کو پتا تھا کہ جب ایک پروہیبیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہاں پر حرام کی ہے، تو وہ آدم علیہ السلام اور حوا کے دل میں فرملی روٹ ہو گئی ہے، اور وہ یہ نہیں کریں گے. تو ان کو اس فرمنس کو جو تھا، ان کا جو ایمان تھا، ان کا جو فیتھ تھا، اس کو شیک کرنا تھا. اور دس از what he does all the time. اس کو شیک کرنے کے لیے اس نے بار بار ان کو یہی کہنا شروع کیا، وسوسہ. آپ کو یاد ہے کہ وسوسہ مینز ایک دفعہ آئے پھر چھپ جاؤ، پھر آؤ پھر چھپ جاؤ. تو پھر وہ ان کو کہ بھئی تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ یو ہیو نتھنگ ٹو فیئر. اور اس کو ساتھ یہ کہا کہ آپ کے ڈیزائرز بھی پورے ہو جائیں گے، اور اس سے کہا کہ میں آپ کو ساؤنڈ ایڈوائس دے رہا ہوں، میں سنسیئر بھی ہوں آپ کے لیے. یہ سب جب دیکھا انہوں نے، آدم علیہ السلام نے اور حوا نے، تو وہ لوگ بھول گئے اس بات کو کہ شیطان ان کا ڈیڈلیسٹ انیمی ہے، اور وہ جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی اچھی بات نہیں بولے گا. ان کے ڈیزائرز تھے، بھئی ہمیشہ رہنا، کس کی ڈیزائر نہیں ہوتی؟ بھئی ہماری تو نہیں ہے لیکن ہوتی ہے لوگوں کو. تو ان کو یہ بات بھول کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم نے ایک درخت کے قریب نہیں جانا ہے،
क्या भूल गया, स्लिप हो गया दिमाग से या जो भी हो गया। तो उन्होंने इसके पर्पस को रिकॉग्नाइज किया, ये नहीं किया मतलब कि ये एक फॉरबिडन ट्री था, उनको प्रोहिबिट किया गया था, और उसी एक डिसोबीडियंस की वजह से आगे क्या होने वाला है। तो अगर ये अल्लाह की मर्जी थी कि वो इमॉर्टल रहते, आदम और हवा तो वो इमॉर्टल रहते, वो ये भूल गए कि अल्लाह की मर्जी है, इस दरख्त के खाने से थोड़ी कुछ होगा। मैं और आप कोई भी इलाज करा ले, कहीं भी कर ले, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, बाज दफा हमारे दिमाग में तो ये डॉक्टर बहुत अच्छा था, इसने मेरा बड़ा अच्छा इलाज किया और मैं ठीक हो गया। लेकिन अभी मेरी 3-4 दिन पहले किसी से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा, एक शख्स थे, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड थे, तो उन्होंने ये कहा कि जब पाकिस्तान में मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं देख रहा हूँ कि एक ना एक करके सब मर रहे हैं। भाई आपकी उम्र 80+ है, तो लोग तो अब मरेंगे ही ना, कब तक जिंदा रहेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि लेकिन देखें यहाँ पर हेल्थ केयर इतनी अच्छी है कि, अब मैंने कहा देखें आप ये बात मेरे सामने ना कहें, मैंने साफ कह दिया। मैंने कहा हेल्थ केयर अच्छी हो या बुरी, मौत जो है वो लिखी हुई है, और आज से 50,000 साल पहले लिखी हुई है। उससे हेल्थ केयर का, यू विल लिव अ बेटर लाइफ बिकॉज यू आर हैविंग गुड स्टफ, यू आर हैविंग गुड, यू हैव मेडिसिन एंड एवरीथिंग, बट मौत उसी दिन आनी है। मैंने कहा मेरा भाई 18 साल पे चला गया, दूसरा भाई 40s में चला गया, मेरी बहन चली गई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान में थे इसलिए वो चले गए। मेरे रिश्तेदार पाकिस्तान से अमेरिका यहाँ फौत हो गए, इंग्लैंड आए वहां फौत हो गए, तो ये भी होता है। तो ये सब कुछ जो है उनको दिमाग में नहीं आया कि अल्लाह ने हमारे लिए एक जिंदगी लिखी हुई है, और हमें कभी भी एवर लास्टिंग कोई भी चीज, हम कोई भी इमॉर्टल नहीं होगा। ये सब वो भूल गए और उन्होंने शैतान के आगे टेम्प्ट हो गए और शैतान की बात मान ली। फिर आया नंबर 22 में था कि शैतान जो उसका डिटेल बताया अल्लाह ताला ने कि शैतान ने जो है उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं सिंसियर एडवाइजर हूँ। और फिर नेक्स्ट आयत में है कि उसने उनको कन्विंस कर लिया, उनको मिसगाइड कर लिया बाय डिसेप्शन, बेगुरूर। और फिर उसके बाद कहा कि अब आप जब वो लोग चखे, उन लोगों ने, दोनों ने जैसे गए और उन लोगों ने जैसे चखा और उनके जिस्म बरहना हो गए, तो उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड अपने ऊपर पत्तों को चिपकाना, पैच करना या स्टिक करना या फासन करना। ये हम सबको कहानी मालूम है। अब दल्ला का मीन मैंने आपको बताया था कि इट मीन्स टू मिस गाइड समवन, लेकिन इट मीन्स थ्रू अ प्रोसेस। दल्ला हुमा, उन दोनों के एक प्रोसेस से। उसका मतलब ये कि वो 1 मिनट में नहीं राजी हो गए। हमें तो लगता है ना आदम अलैहिस्सलाम को बोला और फौरन राजी, कि नहीं, इट वॉज अ प्रोसेस। वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, अल्लाह ने वर्ड यूज किया दल्ला, उसका मतलब कि टू मिस गाइड समवन थ्रू अ प्रोसेस। शैतान ने उनको किस लेवल से, फ्रॉम द लेवल ऑफ ओबेइंग अल्लाह टू दैट ऑफ डिसओबेइंग हिम। किसी को लाना आसान नहीं है, मेरे लिए और आपके लिए भी आसान नहीं है कि कोई हमें ले आए, मतलब शैतान हमको इतनी जल्दी नहीं वर्क ला सकता इंशाल्लाह। तो दोनों के जब प्राइवेट पार्ट्स अपेरेंट हो गए एक दूसरे के सामने, तो उनको एकदम से समझ आ गई, उनको भी समझ आ गई कि उनकी जो शेम एक्सपोज हुआ है, इट इज बिकॉज इट इज अ पनिशमेंट फॉर देयर डिसोबीडियंस। अब ये कोई आजमाइश नहीं थी, ये पनिशमेंट थी, बिकॉज दे डिसोबेड ऑलरेडी। तो हमें भी जब कभी ऐसा होता है, हम कहते हैं ओहो मैंने ये किया और इससे मेरे साथ ये हो गया। उनको रियलाइज हुआ कि वो इसलिए नेकेड हुए क्योंकि उन्होंने ये गलत काम किया, उनको जो अल्लाह ने मना किया था और जिस हिस्से को कवर्ड रहना चाहिए था, वो कवर कवर जो है वो हट गया, और उन्होंने फौरन अपनी नेकेडनेस को कवर करने की कोशिश की। तो ये चीज जिस तरह कुरान में एक्सप्रेस किया हुआ है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स जो हैं, फिजिकल प्राइवेट पार्ट्स ह्यूमन बींग्स के जो होते हैं, इट इज नेचुरली उसको एक्सपोज करना इज कंसिडर्ड शेमलेस, शेमफुल। तो वो जो है अपने आप को उस वक्त मतलब उस प्रेशर में आके, जो लोग उस वक्त जो है इग्नोरेंट सोसाइटीज हुआ करती थी, उस वक्त लोग क्या करते थे, कवरिंग द बॉडी एक नेचुरल डिजायर है, एंड इनबॉर्न नेसेसिटी है ह्यूमन बींग्स की। और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फर्स्ट क्रिएशन कौन थे, आदम अलैहिस्सलाम। उनको भी पता चल गया कि अगर मेरा जिस्म दिख रहा है उसका मतलब ये बुरी बात है। अनकवरिंग ourselves इज व्हाट, जिल्लत है, रुसवाई है, ह्यूमिलिएटिंग है, डिसग्रेसफुल है। इसीलिए जो लोग ये प्रोफेस करते हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो पहला इंसान था वो नंगा था, वो बरहना था, वो लोग पढ़ते नहीं है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, उनको मालूम नहीं है। और वो इसकी उसकी थियोरीज को पढ़ के वो कहते हैं नहीं, ये तो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन था, ये तो स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन है, कि बाद में ड्रेस जो है वो इन्वेंट हुआ और बाद में उन्होंने ड्रेस पहना। ठीक है, ड्रेस बाद में इन्वेंट होगा, लेकिन इनके ऊपर कोई कवरिंग थी। अब वो कवरिंग किस किस्म की थी हमें नहीं मालूम, लेकिन वो कवरिंग थी उनके ऊपर। और उस कवरिंग के साथ जैसी वो कवरिंग हट गई तो वो एक दूसरे पे एक्सपोज हो गए।
تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان دونوں کو پکارا وناداہما ربہما، تو ان کے میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا، اللہ نے ان کو ریبیو کیا، ان کو سکولڈ کیا کہ آپ نے کیسے یہ کر لیا، میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ اس درخت کے پاس مت جانا، بہت کلیئرلی۔ تو یہ جو ہے یہ اب کس طرح سے اللہ نے، اگین میں یہ ریپیٹ کرتی ہوں، پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے کس زبان میں کس طرح سے آدم علیہ السلام اور حوا کو کنوے کیا، اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹو نو اٹ، وی ہیو نو نالج ادر دین دیٹ کہ اٹ ٹک پلیس۔ جب اللہ ہم کو بتا رہا ہے قرآن میں کہ اٹ ہیپنڈ، اٹ ہیپنڈ، ہم اللہ کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے ان سے بات کی، اور اللہ نے اینجل سے بھی بات کی، اور اللہ نے ابلیس سے بھی بات کی۔ وہ جو مرضی کرنا چاہے کر سکتا ہے، اللہ تو ہر چیز کر سکتا ہے۔ اینجلز کو بھی کہا سجدہ کرو، شیطان کو بھی یہ کہا کہ اب تم اتر جاؤ یہاں سے، تم چلے جاؤ، ذلیل و خوار ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو بھی یہ کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ نا وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان سائڈ دا اسٹوری کہ یہ کیسے ہوا، اللہ ڈز واٹ ہی وانٹس۔ لیکن شیطان کی انمٹی سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو انمٹی ہے وہ مینیپولیٹ کرتا ہے، اس کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ مینیپولیٹ کرتا ہے انسان کو فالس ہوڈ سے، جھوٹی قسمیں کھلا کھلا کے لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے۔ اور دوسری طرف سے ہمیں ایک شیطان کا پتہ چلتا ہے، ہی از پیور ایول، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ دوسری طرف سے ہمیں اپنے یعنی انسان کے نیچر کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کیسا ہے، نسیا، انسان کے روٹ لیٹرز جو ہیں وہ نسیا بتاتے ہیں کہ وی آر فارگیٹفل، انسان کا نیچر کہ وی آر فارگیٹفل۔ اور جب ہم بھول جاتے ہیں، جب آدم علیہ السلام اور حوا کو بھول گئے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو اس میں کوئی بہتری تھی یا کوئی احکام اللہ کا حکم تھا جس کو ہم ابھی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ بھول گئے اور انہوں نے غلطی کر لی، انہوں نے وہ دھوکے میں آ گئے۔ تو یہ ایک ویکنس ہے جو ہمیں ہمارے بھولنے کی، اور شیطان جو ہے اس ویکنس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہی ٹیکس اٹ ایز این اپرچونٹی ہم لوگوں کو دھوکہ دینے میں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس، انسان کے پاس ایک ویکنس بھولنے کی ہے، دوسرے انسان کے پاس یہ کہ وی میں ناٹ آلویز فالو دا رائٹ پاتھ۔ صرف انسان میں اور آپ تو نہیں ہے کہ ہم قرآن سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت سارے انسان ہیں دنیا میں، جتنے بھی انسان ہیں تو یہ سب کے سب سیدھے راستے پر تو نہیں ہے، وی نو دیٹ۔ تو ایک بگ وارننگ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں شیطان کے ٹریپ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے نہیں کرنا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کریں گے تو ہمارا، ٹھیک ہے ہمارے کپڑے شاید نہیں اتر جائیں گے، لیکن ہماری اسپرچل آنر تو اتر جائے گی نا، ہم اسٹرپ ہو جائیں گے۔ جو اسٹرپ ہوتے ہیں نا، کپڑے اتارنے کہتے ہیں اسٹرپڈ، لیکن وہ اسٹرپ جو ہے وہ ہماری اسپرچل آنر اسٹرپ ہو جائے گی، اور ہم کیا ایکسپوز ہو جائیں گے ٹو شیم اینڈ ٹو گلٹ۔ اس کے بعد آیا نمبر 23 ہے، جو بہت اچھی دعا ہے، دعا ہے، خوبصورت دعا ہے۔ اور یہ دعا جو ہے مجھے یاد ہے، میں چھوٹی سی تھی، گاڑی میں بیٹھتی تھی اور میں سنتی تھی کہ میرے ابا جو ہیں وہ یہ دعا پڑھتے رہتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو میں چھوٹی سی تھی، مجھے یہ رٹ گئی، لیکن میں ترجمے ورجمے کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے، بس میں یہ کہتی ہوں پپا ہر وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، ہر وقت یہ پڑھتے ہیں۔ سو واٹ ڈز اٹ مین؟ قالا، دے بوتھ سیڈ، قالا کا مطلب ون پرسن سیڈ، قالا دے بوتھ سیڈ، انہوں نے کیا کہا، ربنا، our رب، our Lord، ظلمنا، we have wronged ourselves، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ظلم یظلم ظلمن، ظلم میم، تو دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، both of them said our رب we have wronged ourselves، انفسنا ourselves، we have wronged، ظلمنا we have wronged انفسنا ourselves، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، and if لم تغفر، you do not forgive us، لنا us، you do not forgive us، وترحمنا and have mercy upon us، اگر آپ نے نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، لا surely، لنکونن، نکونن، again نون بھی تاکید، لام بھی توکید، surely we will be surely among the losers، من الخاسرین among the losers، خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب اس کا انگلش میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں، both of them said our Rabb we have wronged ourselves and if you do not forgive us and have mercy upon us surely we will be surely among the losers۔ اردو میں ہے، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر، یقیناً ہم اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا یا تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو، اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو اگر آپ مجھے I'm sure آپ کو آتی ہوگی، نہیں آتی اس کو اپنا پریکٹس بنا لیں، میں نہیں کہتی ہوں سارا دن پڑھیں، لیکن جب موقع ملے پڑھ لیا کریں۔ اس کی دیکھتے ہیں تفسیر کیا ہے۔ تفسیر ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا ان کی بیوی جو ہیں، دونوں نے ریکگنائز کر لیا، انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ان کا مسٹیک ہے،
انہوں نے جو اس درخت سے کھا لیا تو انہوں نے پھر اس کو ریگریٹ کیا، ان کو احساس ہو گیا، تو دے ور ریڈی ٹو ٹرن بیک ٹو اللہ، اور اللہ سے وہ ہیلپ بھی مانگ رہے تھے اور اللہ سے فارگیونیس مانگ رہے تھے. انہوں نے انسسٹ نہیں کیا کہ نہیں 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 ہم کہ جس طرح شیطان نے کیا، جب ابلیس کو بولا تو ابلیس نے کہا او آپ نے مجھے کہا اس کو سجدہ کرو، یہ تو مجھ سے حقیر ہے، میں اس سے سپیریئر ہوں. انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے انسسٹ نہیں کیا، انہوں نے مان لیا، ابلیس کی طرح نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا قصور ہے، اور انہوں نے یہ بلیم بھی لے لیا اپنے اوپر انسٹیڈ آف پٹنگ دا بلیم آف اللہ. آپ کو یاد ہے کہ شیطان نے کیا کیا تھا ابلیس نے، کہ آپ نے مجھے اغویتنی کہا نا، آپ نے مجھے وہ کیا ہے، بہکایا ہے، آپ نے مجھے ڈیویٹ کیا ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ نے ہمیں ڈیویٹ کیا، حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ ہو بھی نہیں سکتا تھا، لیکن بات یہ کہ انہوں نے اللہ پہ بلیم نہیں کیا. اللہ وانٹڈ ٹو شو ٹو اس کہ یہ ہوا. تو آدم علیہ السلام اور حوا جو انہوں نے یہ بھی نہیں ریکویسٹ کی رب سے جس طرح کہ ابلیس نے کیا کہ مجھے رسپائٹ دے دیں تاکہ میں اور زیادہ ڈیپ ہو جاؤں اپنے ایرر میں، سنک ہو جاؤں، ڈوب جاؤں اپنے گناہوں میں. نہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں مانگا کہ ہمیں اور چانس دے. تو یہ ان کا طریقہ ڈفرنٹ تھا. آپ کہیں گے وہ بھی تھے یہ بھی تھے، انہوں نے بھی ڈس اوبے کیا، لیکن دونوں کی ڈس اوبیڈینس میں کتنا فرق تھا. اس سے کیا ہوا کہ ان کی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے جو ڈورز تھے وہ کھل گئے توبہ کے. جب توبہ کا دروازہ کھل گیا اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنی دعا کی اور یہ کہا کہ میں ہماری ویکنس تھی، آپ ہمیں ہیلپ کریں اور آپ ہم پہ رحم کریں، ادروائز اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، ہم پہ رحم نہیں کریں گے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. تو یہ فرسٹ ایکسپیرینس پوری سٹوری تھی آدم علیہ السلام اور حوا کی. اور یہ جو ہے اس میں انسان کی پوری کیریکٹرسٹکس، مین کیریکٹرسٹکس نظر آ رہی ہیں، آؤٹ لائن ہو گئی ہیں، اور ان کو یہ کیریکٹرسٹکس پتہ چل گئی کیونکہ وہ اس ایکسپیرینس سے گزرے. اور ہم بھی یہ سیکھتے ہیں کہ ہماری بھی ایک جو کیریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم گناہ کر لیں، ہم غلطی کر لیں، تو ہمارے کیا کرنا ہے، اسٹیبلش آور کنیکشن ود دا رب. یہ یاد رکھیں، وی مسٹ آلویز بی سرٹن کہ ہماری اون پاور میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں، اٹ ول بی آف نو اویل انلیس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیلپس اس اور وہ ہمیں اپنا رحم بھی کرے. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت ہمیں کیا چیز بتا رہی ہے. ایک تو غرور کرنے سے، مطلب غرور عربک والا غرور نہیں، ہمارا جو مغرور ہونے سے، مطلب کہ ہم تکبر کرنے سے، اس سے بچیں. ہیوملٹی اختیار کریں. تکبر کس نے کیا؟ تکبر ابلیس نے کیا. آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہیوملٹی کی، کہ انہوں نے کہا میں سیک فارگیونیس آفٹر مائی سن. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ انہوں نے ریپینٹ کیا، انہوں نے ایک ایگزامپل ہمارے لیے سیٹ کیا، پہلے انسان اور دوسرے نے یہ سیٹ کیا کہ ہم جب بھی کوئی گناہ کریں فوراً ہم ریپینٹ کریں، ریگریٹ کریں اور ریپینٹ کریں. اور پھر ہمیں صرف ریگریٹ، ہمیں صرف ریپینٹنس میں وہ نہیں چاہیے کہ ہمیں معاف کر دیا، پلس ہمیں اللہ کی مرسی بھی چاہیے، رحم بھی چاہیے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، ترحمنا یعنی ہم پہ رحم کرنا، کہ جب تک ہم اللہ سے یہ بھی مانگے ساتھ ساتھ رحم. اس لیے بہت بیوٹیفل دعا ہے کہ ہمیں معاف بھی کر دے اور ہم پہ رحم بھی فرما. ہمیں شیطان کی طرح نہیں بننا ہے، ہمیں ایروگنٹ نہیں بننا ہے، ہمیں اپنا بلیم کسی اور پر نہیں ڈالنا ہے. ہم جب غلطی کرتے ہیں ہماری غلطی ہے. تو اللہ تعالیٰ میں قرآن میں کہہ رہے ہیں اتنے سارے پروفٹس تھے جنہوں نے بھی فارگیونیس مانگی، انہوں نے بھی اپنی ہیوملٹی بتائی، انہوں نے بھی اپنی ریپینٹنس کی. کچھ ایگزامپلس میں نے یہاں پر ایڈ کر لی ہیں. تو آپ اب دیکھتے ہیں کہ کس نے کس طرح معافی مانگی. پورے نہیں ہیں، سب پروفٹس کے نہیں ہیں، لیکن نوح علیہ السلام نے اپنے لیے بھی معافی مانگی، اپنے پیرنٹس کے لیے بھی معافی مانگی، اور بلیورز کے لیے بھی معافی مانگی. نوح علیہ السلام کا کس میں ہے؟ سورہ نوح میں، سورہ نمبر 71 آیا نمبر 28. آپ گھر جا کے اس کو پڑھ لیجئے گا. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. یعنی اللہ نے کہا کہ اللہ، نوح علیہ السلام نے کہا مجھے بھی معاف کر دے، میرے پیرنٹس کو بھی معاف کر دے، اور جو بھی میرے گھر میں انٹر ہو، کوئی بھی بلیور اینڈ دا بلیونگ مین اینڈ دا بلیونگ ویمن، اور کسی کو بھی انکریز نہ کرے رانگ ڈوئنگ میں ایکسیپٹ ان ڈسٹرکشن میں. ان کو کہا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، یعنی کہ صرف جو ظالم لوگ ہیں، جو رانگ ڈوئرز ہیں، صرف ان کو انکریز کریں ڈسٹرکشن میں. میرے گھر جو آ رہا ہے اس کے یا میرے پاس انٹر کر رہے ہیں میرے پیرنٹس، مجھے اور تمام بلیونگ مین اور تمام بلیونگ ویمن کے لیے انہوں نے پھر لی بولا ہے، ٹھیک ہے، پھر لی ولوالدی ولمن، سب کے لیے انہوں نے مغفرت کی دعا کی. موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کیا کہ ان انٹینشنلی انہوں نے ایک آدمی کو جب گھسا مارا تو وہ مر گیا، تو انہوں نے فوراً اللہ سے کہا اسی وقت. سورہ قصص میں، القصص سورہ نمبر 28 آیا نمبر 16، انہوں نے کہا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی.
تو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا میرے نفس پر، فغفر لی، تو آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اور اس کا جواب کیا ملا؟ فغفر لی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فغفر اللہ، قرآن میں کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کیونکہ انہو بے شک وہ غفور الرحیم ہے، سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ یونس علیہ السلام اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے ناراض ہو کے اپنی قوم سے۔ تو جب وہ، یہ سب کو یہ دعا تو آتی کیونکہ آپ اس کو کہتے ہیں آیت کریمہ اور آپ کہتے ہیں 1.25 لاکھ کا ختم اینڈ ایوری تھنگ، میں نہیں کہتی کہ آپ لوگ کہتے ہیں، مطلب لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ انہوں نے جب وہ ویل کے اندر تھے، بیلی میں تھے، تو اس کے بارے میں یہ دعا ہے جو سب کو معلوم ہے، سورہ الانبیاء میں ہے، سورہ نمبر 21 آیا نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسٹرکٹ کیا کہ یو سیک فارگیونیس، یہ سورہ محمد میں ہے، سورہ محمد ہے سورہ نمبر 47 آیا نمبر 19، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَعْلَمْ، تو آپ جان لیجئے کہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، کہ آپ معافی مانگے، فارگیونیس مانگے اپنے گناہوں کی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، لیکن یہ سکھانے کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور بلیورز کے لیے، مین اور ویمن دونوں کے لیے۔ اور پھر آگے واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معلوم ہے کہ آپ کہاں کب ہلتے ہیں اور کب بیٹھتے ہیں، آپ کی کون سی چلنے کا اور آپ کے ریسٹ کرنے کا سب اللہ کو معلوم ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹ کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو پلیز اللہ سے توبہ کے لیے ٹرن ٹو اللہ ان ریپینٹنس، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں ویریلی انڈیڈ میں ایک دن میں کم از کم 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، یہ مسلم میں ہے، ڈفرینٹ اس کے وہ ہیں، کسی میں 200 بھی ہے، کسی میں 100 بھی ہے، کسی میں 70 بھی ہے، بس یہ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پوری طرح ان کے کوئی گناہ ہی نہیں تھے اور بخشے بخشائے ہیں اور سیدھا اللہ کے محبوب ہیں، سیدھا جنت میں جانا ہے، پھر بھی وہ استغفار کرتے تھے۔ تو مجھے اور آپ کو کون روک رہا ہے استغفار کرنے سے؟ کوشش کریں کہ ایک دن میں کم از کم 100 دفعہ کی ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں۔ تو یہ امپورٹنس ہمیں بتا رہی ہے آیات کہ ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، سیک کرنا ہے فارگیونیس اینڈ ریپینٹنس۔ پھر کیا ہوا؟ آیا نمبر 24 میں قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ said descend، اہبطوا descend، یہ آپ بھی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حبط یہبط حبوتن، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈسینڈ، آپ اتر جائیں، بعدکم سم آف یو، لبعدن عدو، ٹو سم ادرس آر اینیمیز، آپ ایک دوسرے کے اینیمیز ہیں، انسان کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں، سب کے بارے میں، بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ اتریں یہاں سے، اور آپ کوئی بعض لوگ بعض کے لیے اینیمیز ہیں۔ اردو میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہ اتر جائیے، بعض تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، and for you، وَلَكُمْ and for you فِي الْأَرْضِ in the earth، مستقر، مستقر کا کیا مطلب ہے؟ اٹ از ظرف مکان، یعنی ایڈورب آف لوکیشن ہے، ایک جگہ کے لیے، اسم مفعول ہے فرام مصدر استقرارن، استقرارن، اس سے نکلا ہے یہ مستقرن، یعنی ایک جگہ جہاں پر آپ نے رہنا ہے۔ تو پھر وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر، and for you on the earth is a dwelling place یا place of settlement، وَمَتَاع and enjoyment یا benefit، إِلَىٰ حِينٍ for a time، انٹل ایک مدت تک، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے مستقر، اور فائدہ اٹھانے کی جگہ متاع، اور ایک وقت تک، ایک مدت تک۔ 25 پڑھتے ہیں، قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، قَالَ ہی said، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، فِيهَا تَحْيَوْنَ، یعنی کہ آپ اس میں، therein you will live، therein you will live، تحیونا آپ اس میں رہیں گے، اس کے روٹ لیٹرز ہے ہا یا آپ نے پہلے نہیں کیا ہے، حیا، یعنی ہا یا، اور پھر یا یا حیاتن، یا حیاتن، تو اس میں آپ نے یو ول لیو، وفیہا تموتون and therein you will die، ومنہا and from it تخرجون you will be taken out or brought forth۔ تو حیا مرنے کا، جینے کا ہے، موت ماتا یموتو موتن مرنے کا ہے، اور خرج اخرج یخرجو اخراجن فارم 4 ہے نکالے جانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم زمین میں زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ ایک سینٹنس میں، آدھے سینٹنس میں سب کچھ آ گیا، پوری زندگی آ گئی۔ زمین میں ادھر ہم آئے، یہاں زندہ رہ رہے ہیں، یہیں ہماری موت آئے گی، یہیں سے ریسریکٹ ہوں گے، نکالے جائیں گے۔
اس کی 24 اور 25 کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ڈکری کیا تھا کہ آدم علیہ السلام اور حوا اور ابلیس سب کے سب زمین پہ آئیں گے. پہلے سے پلان تھا اللہ کا، یہ کوئی اچانک تھوڑی بات. تو ہیومینٹی جو ہے وہ ایکسپیرینس کرے گی، پوری انسانیت جو ایکسپیرینس کرے گی وہ کیا ایکسپیرینس کرے گی؟ کانفلکٹ، ایک ارتھلی ٹیسٹ، ایک دشمنی. کس کے ساتھ؟ انسانوں کی، ڈیولز کے ساتھ، شیاطین کے ساتھ. اور یہ بھی ڈکری ہو گیا تھا کہ لائف آن ارتھ ول بی ٹیمپرری. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہہ دیا آپ اس میں رہو گے ایک ٹائم تک، آپ بینیفٹ کرو گے اور پھر آپ اٹھائے جاؤ گے. تو اللہ کی جو بلیسنگز ہیں اس دنیا میں ہمارے پاس جو بھی ہیں اس کو انجوائے کرنا بھی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس دنیا میں آپ کے اوپر ٹرائلز بھی آئیں گے بیفور ریٹرننگ ٹو اللہ. اور یہ جو بات ہے نا، یہ ایکسپیرینس آدم اور حوا دونوں کو ہو گیا تھا. اینڈ دے ور ایکوپڈ، ان کو نیسسری ایکوپمنٹ مل گئی تھی کہ اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے ابھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، شیطان کی باتوں میں نہیں آنا ہے. یہ ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمارا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ان کا تو ہو گیا پریکٹیکل. So now they could enter this world with the necessary equipment. اور جو کہتے ہیں نا اپنے وہیکلز ان کے پاس تھے، اپنا equipment ان کے پاس تھا to battle against their eternal enemy. eternal enemy کون ہے؟ شیطان اور شیاطین. تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ جو ارتھلی لائف ہے یہ eternal نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. it is a test. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کیا ہوگی. اس ٹیسٹ میں پاس ہوں گے تو جنت انشاءاللہ، فیل ہو گئے خدا نخواستہ تو جہنم. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو کہہ رہے ہیں قال فیہا تحیون و فیہا تموت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آدم کو اور حوا کو اور ابلیس کی پوری پارٹی کو کہ آپ لوگ آ جاؤ، زمین پہ آ جاؤ. ان کی فائٹ شروع ہو گئی، ہماری فائٹ شیطان کے ساتھ شروع ہو گئی. اور یہ دو نیچرز کے درمیان ایک فائٹ ہے. ایک جو ہے کمپلیٹلی ایول ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا، اور ایک جو ہے ہم لوگ، ہمارے پاس ڈوئل ایسپیکٹ ہے. ہمارے پاس ہم رسپونڈ کس طرح کر سکتے ہیں؟ گڈ سے بھی اور ایول سے بھی. شیطان گڈ نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. آپ کو نظر آئے گا، آپ کو لگے گا وہ شیطان بھی اچھا نہیں. تو ٹیسٹ ہمارا شروع ہو چکا ہے اور اللہ کا ول جو ہے وہ اکمپلش ہو چکا ہے. اللہ کی جو مشیت تھی کہ ہم نے دنیا میں بھیجے اور ہمیں ٹیسٹ کرے. آدم علیہ السلام اور اس کے آف سپرنگ یعنی کہ ہم لوگ، وی ہیومن بینگز، ہم ڈیسٹنڈ ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہیں گے. ہمارے پاس یہ پاور دی گئی ہے کہ ہم اس کو بلڈ کریں، اس میں انجوائے کریں، اس کے کمفرٹ سے فائدہ اٹھائیں، سب کچھ کریں. یہ پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں کہ ہمیں اللہ نے ماسٹر بنایا یہاں پر اس دنیا میں. تو ہم یہاں پر رہیں گے جب تک کہ ہم مر نہیں جائیں، ہماری موت نہیں آ جائے گی. اور موت آئے گی اس کے بعد ایک وقت آئے گا جس میں ہم ریسریکٹ ہوں گے، جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے اور وہ ہماری گریٹ جرنی جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی. یہ جرنی تو شارٹ ہے، پھر یا تو ہم نے جنت یا دوزخ جانا ہے. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہیومن بینگز جو ہیں وہ ایک ناٹ اونلی ایک یونیک سپیشیز ہے امنگ دا لیونگ کریچرز. اللہ نے ہم لوگوں کو کیا دی؟ نوبلٹی دی ہے، ہمیں نوبل بنایا، ہمیں کریم بنایا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں آنر دیا ہے. یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے. اور ایک یہ بہت بڑا ٹاسک ہے. جانوروں کو یہ ٹاسک نہیں ملا ہے، یہ مجھے اور آپ کو ملا ہے. ہمیں یہ اسائن کیا گیا ہے کہ ود ان دا فریم ورک آف آر سبمیشن ٹو اللہ، یعنی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ کو سبمٹ کرتے ہوئے ہم نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے. یہ بالکل ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے ٹو مین میڈ فلاسفیز، جس میں کیا ہمارے رول کو بالکل اگنور کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ یونیورس میں ہمارا کیا رول ہے؟ یونیورس تو چل رہی ہے وہ تو، اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ انیویٹیبل ہے، ہم سے نہیں. ہمیں یہ کہ ہم اچھا، اور تھیوری آف ایولیوشن کا بھی ہم نے پڑھا. وہ یہ کہتا ہے کہ مین تو کچھ بھی نہیں، وہ تو اینیمل کے برابر ہے. بندر سے پیدا ہوا تھا اور بندر سے پھر وہ انسان بنا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور لوگ بلیو بھی کرتے ہیں، وہ لوگ بلیو بھی کرتے ہیں. تو ہماری یہ جو تھیوری آف ایولیوشن ہے یا یہ جو تھیوریز ہیں دوسری مین میڈ فلاسفیز ہیں، ان سے ہم بہت ڈفرینٹ ہیں. اور فرائڈین فلاسفی جو ہے، جو کہتے ہیں سائیکیٹرک انالیسس کریں ٹو ڈپکٹ کریں کہ مین جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو چینل کر سکتا ہے تھرو سیکشول بیہیویئر. کتنی غلط غلط باتیں. بس اللہ ہمیں بچا کے رکھے ایسی فضول فلاسفی سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اشرف المخلوقات بنائے اور ہمیں اشرف ہی رکھے اللہ تعالیٰ. آمین. پھر آیا نمبر 26، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. یا بنی آدم، او چلن آف آدم، اے آدم کی اولاد. اللہ تعالیٰ اب سب کو
ایک ساتھ کریں پہلے آدم اور حوا، اور اب ڈائریکٹلی یا بنی آدم، آدم کی اولاد، قد انزلنا certainly we have sent upon you, we have bestowed upon علیکم upon you لباسن clothing یواری سوآتکم. یواری کے روٹ لیٹرز ہیں واو را یا، وارا یواری مواراتن، وارا یواری مواراتن، فارم 3. تو فارم 3 سے یہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مواراتن کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ اس لباس یواری سوآتکم، یعنی وہ آپ کی کنسیل کرتا ہے، آپ کے چھپا کے رکھتا ہے، سوآتکم یعنی آپ کے پرائیویٹ پارٹس کو، سوآتکم یور پرائیویٹ پارٹس. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے مقصد بتا دیا کہ او یا بنی آدم، اے او چلڈرن آف آدم، قد certainly انزلنا we have sent down, we have bestowed upon you, علیکم upon you لباسن clothing یواری which conceals کیا چیز، سوآتکم your private parts. وریشا، دو چیزیں ابھی آگئی نا، دو قسم کی. وریشا، ریشا کا مطلب کیا ہے، adornment، زینت. اب اس کو میں تفسیر میں بتاؤں گی. تو اے آدم کی اولاد، ہم نے اتارا آپ کے لیے لباس، یہ چھپاتا ہے آپ کی شرمگاہیں اور زینت ہے، adornment ہے، زینت ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, but the clothing of righteousness, لباس التقوى ذَلِكَ خَيْر, that is the best. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, that is from the signs of Allah that perhaps they may take heed. تو یذکرون، از ذکر یذکرو، از ذکرون، از ذکرون نہیں، از ذکر یذکرو از ذکرون، یہ کون سا، فارم 5. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، آیات میں سے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ پہلے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا تفسیر میں کہ یہ آدم علیہ السلام اور حوا کی سٹوری یہاں پر ختم ہو گئی. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ پورے چلڈرن آف ایڈم کو ایڈریس کرے، آل ہیومینٹی انکلوڈنگ جوز، کرسچنز، ہندوز، بدھسٹ، ایوری بڈی اینڈ یو اینڈ می. ٹھیک ہے نا. تو تھیم کیا ہے اس کا؟ تھیم یہ ہے کہ شیم لیسنس یا اس شیم فلنس، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو جواب دینا ہے، کورنگ دا شیم. تو تھیم ہے شیم لیسنس اینڈ کورنگ دا شیم. اب یہ ہے، اب یہ آرگومنٹ آ گئی ہے. آرگومنٹ نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم کو. فرسٹ آف آل اللہ تعالیٰ ورڈ یوز کرے انزلنا، معنی وی ہیو سینٹ، یعنی ہم پہ جو نازل کیا، جو بلیسنگز آئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے. کپڑے جو ہیں، اٹس اے گریٹ بلیسنگ فرام اللہ، گریٹ بلیسنگ فرام اللہ. وی مسٹ ریکگنائز اس، ہمیں اس کی ورتھ اور اس کی ویلیو سمجھ آنی چاہیے. ہم جیسے میرے جیسا خالی جا کے بس پاکستان میں پاگل ہو جاتا ہے دیکھ دیکھ، اوئی کھادی کے اتنے اچھے ہیں، تو نشاد کے اتنے اچھے ہیں، تو اس کے اتنے اچھے ہیں. یہ صرف اس لیے نہیں ہے، یہ ایک اللہ کی بلیسنگ ہے. اچھے کپڑے بھی، اڈورنمنٹ بھی، زینت بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور ریممبر کہ یہ صرف مجھے اور آپ کو نہیں ہے، مسلمز کو نہیں ہے، چلڈرن آف آدم، آل چلڈرن آف آدم کو اللہ تعالیٰ کہنے. یہ ایک پوائنٹر ہے، یہ ایک فیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ پرائیویٹ پارٹس کو چھپانا اور کپڑے پہننا ہیومن نیڈ ہے، ہیومن نیڈ ہے اور نیچرل ڈیزائر ہے. نیڈ اس لیے ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو چھپانا ہے، ڈیزائر یہ کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں. ہر بندے کو دل چاہتا ہے اچھے کپڑے پہنے. Everyone must abide by it without any distinction, چاہے ریلیجن کون سا بھی، کمیونٹی کون سی بھی ہو. پھر اللہ تعالیٰ 3 قسم کے کپڑوں کا ذکر کرتے ہیں. لباس، ایک فرسٹ آف آل وہ کہتے ہیں لباس یواری سوآتکم، یعنی دا کلوتھس، دا لباس جو آپ کی شیم کو کور کرتا ہے. یہ یواری میں نے آپ کو بتایا کہ یواری کے، میں نے آپ کو بتایا یواری، لیکن اس کے ڈیریویشن کس سے ہیں؟ موارات. موارات کا مطلب ہے ٹو کور، ٹو ہائڈ اور ٹو کنسیل. یعنی کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرسٹ مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے شیم کو کور کریں. سوآت، سوآت کا سنگولر کیا ہے؟ سوآ، پلورل ہے سوآت، یعنی آپ اپنے شیم کو کور کریں. تو یہ ہر باڈی پارٹ کو کور کرنے کے لیے ہے، لیکن اسپیشلی بائی نیچر وہ چیز جس کو کور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بائی آل ہیومن بینگس، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کے ہوں. تو فرسٹ جو سب سے امپورٹنٹ مقصد ہے لباس کا کور کرنا ہے، اس کو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کو بیٹ اراؤنڈ دا بش نہیں کرتے، بیٹ اباؤٹ دا بش نہیں کرتے، کلیئر بتاتے ہیں کہ 3 اس میں آپ کے ریزنس ہیں. فرسٹ ریزن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کور کریں، یہ ریئل پرپس ہے آف دا ہیومن ریس از ٹو کور دا باڈی. اور یہی ہماری ڈفرینسیشن یا ڈیمارکیشن ہے فرام دا اینیملس.
آپ اینیملس کو دیکھیں، یہاں پہن پہن ان کو پہنا کے پھراتے ہیں، بٹ کیا ان کا اپنا کور، ان کی اپنی فر ہوتا ہے، ان کا اپنا، ان کے بال ہوتے ہیں، ان کا جو بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس ہم ہیومن کلوتھس نہیں ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ وہ ہیومن کلوتھس پہنے اپنی شیم کو چھپائے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہیومن بینگز جو ہیں ان کے لیے نیکڈ ہونا، کئی میں بار بار کہتی ہوں کہ ایکسپوزنگ دیئر شیم بیفور ادرس از اے سائن آف انڈیسنسی. انڈیسنسی ہے. آپ دیکھیں گے، آپ اپنے آپ کو کبھی ایکسپوز کریں گے؟ کہیں جائیں گے آپ باتھ روم میں، اگر نہیں ہے جگہ باتھ روم بھی آپ نہیں جائیں گے، باتھ روم روکتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کپڑے بھیجے ہمارے لیے، ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو کور کرنا، اپنے اس شیمفل چیزوں کو چھپانا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نہیں چھپاتے سمجھیں تو آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ایولز اور ڈس آرڈرز کہاں پر آتے ہیں؟ جہاں کپڑے ہٹائے جاتے ہیں. تو فرسٹ اٹیک جو ہے شیطان کا اسی طرح سے، اس اوپننگ سے آیا تھا ہیومن بینگز کے لیے، جبکہ کپڑے ہٹ گئے، جبکہ کپڑے نکل گئے، نیکڈ ہو گئے. اور آج بھی شیطان یہی ٹرائی کرتا ہے. میں اس لیے ریلیٹ کر رہی ہوں کہ ہم پڑھ چکے یہ کہانی، لیکن پھر ریلیٹ کروں کہ آج بھی شیطان کپڑے اتروا کے لوگوں کو مسلیڈ کرتا ہے. تو سیکنڈ ٹائپ آف کلودنگ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ از ریشا. اور ریشا کا کیا مطلب ہے؟ ریشا کا مطلب ہے اڈورنمنٹ اینڈ ڈیسنسی. ہم سے اندھیرا ہو گیا. اڈورنمنٹ اینڈ ڈیسنسی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پرووائڈ کیا، سمپل کلودنگ نہیں پرووائڈ کیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے کپڑے دیے تاکہ ہم وی لک نائس، وی لک ڈیسنٹ، ہم نیٹ کپڑے پہنے، ہم سویلائز لوگوں کی طرح رہے. شیبی کپڑے پہننا اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے کہ ہم کہیں نہیں نہیں ہم بہت سمپل ہے تو ہم پھٹے پھٹے کپڑے پہن، نہیں، وہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تھرڈ ٹائپ آف کلودنگ کون سا مینشن کرتے ہیں؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. تیسرے قسم کی کلودنگ جو ہے وہ ہے، اچھا پہلے تو یہ 2 ٹائپس آف کلودنگ تھی، اس میں کیا تھا؟ فزیکل کلودنگ تھی. اللہ نے ہمیں کپڑے دیے ہمارے پرائیویٹ پارٹس کو ہم چھپائیں اور ہماری زینت ہو. تیسری ٹائپ کیا ہے؟ وہ فزیکل نہیں ہے بلکہ وہ اسپرچل ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لباس التقویٰ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بیسٹ ہے. تو جو کلودنگ آف تقویٰ جو ہے کیا ہوتی ہے؟ ڈریسنگ اپ آور ہارٹ، ہمارے دل کو بیوٹیفائی کرے، ہمارے دل کے اندر تقویٰ ہو. اس تقوی کی آؤٹ فٹ سے تقوی کے لباس سے ہم دل کو ڈریس کریں. یعنی کہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ آؤٹر اپیئرنس بھی ضروری ہے، اٹ ڈز میٹر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انر رائچیسنس جو ہے، اسپرچل پروٹیکشن جو ہے، وہ ذالک بیسٹ، دیٹ از دا بیسٹ. It is more important and it represents our modesty, our piety and our moral conduct. ہمارا اخلاق، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری رائچسنس، ہر چیز کو، ہمارے تقوی کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہے، ہم کس طرح ڈریس ہوتے ہیں. تو کچھ اسکالرز جو ہیں انہوں نے یہ ایکسپریس کیا کہ لباس و تقوی کا مطلب یہ ہے، انہوں نے تفسیر میں بولا ہے کہ دا پرپز آف فزیکل ڈریس جو ہوتا ہے، جو کہ فنکشن آف کورنگ دا باڈی پراپرلی ہوتا ہے، اس اور بیوٹیفائی بھی کرنے کا ہوتا ہے، اس کا دیٹ از اے وے ٹو اچیو دی ایبلٹی ٹو ہیو تقوی آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب ہمیں کپڑے ملتے ہیں ہم ان کپڑوں کو اس طرح سے پہنے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کر سکیں. اینڈ دس ایبلٹی شوڈ مینیفیسٹ اٹ سیلف ان دا وے ون ڈریسز. وہ پارٹس آف یہ بھی انہیں نے کہا، دا پارٹس، چند اسکالرس ہیں انہوں نے کہا دا پارٹس آف دا باڈی جن کو کور رکھنا ہے ان کو فلی کورڈ رکھنا چاہیے. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ماڈیسٹی بھی ہو، ماڈیسٹی بھی ہو، مطلب اس میں یہ نہیں ہو کہ ہم بہت زیادہ شو آف کر رہے ہیں. نیکڈ بھی نہیں رہنا ہے، ٹائٹ فٹنگ بھی نہیں ہونا ہے کپڑوں کو، ریویلنگ بھی نہیں ہونا ہے، سی تھرو بھی نہیں ہونا ہے کہ دیکھنے سے، نبی اسلام کی حدیث ہے کہ دیکھنے سے ایسے لگے گا جیسے کہ عورتیں نہ کپڑے پہنیں گے لیکن ایسے لگے گا جیسے وہ برہنہ ہے. پھر اس میں کیا تھا؟ اس میں کوئی پرائیڈ نہیں ہونا چاہیے، ایروگنس نہیں. آپ اچھے کپڑے پہنے، آپ اس لیے پہنے کہ آپ کو پسند ہے، لیکن اس لیے نہ پہنے کہ آپ جائیں گے تو ہر کوئی آنکھ اٹھا کے واو کتنے زبردست کپڑے ہیں یہ کیسے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ پرائیڈ آ جاتا ہے، ایروگنس آ جاتی ہے. ماڈسٹی رہنی چاہیے، ہیوملٹی لینی چاہیے. اچھے کپڑے پہنے لیکن ہیوملٹی کے ساتھ، ایکسٹراویگنٹ نہ جائے، فضول خرچی نہ کریں. دوسری بات ایک بہت امپورٹنٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ عورتیں جو ہیں مردوں کی طرح کپڑے نہ پہنیں اور مرد جو ہیں وہ عورتوں کی طرح نہ پہنیں. There should be no imitation also in wearing dresses like the kuffar. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور بہت اوتھینٹک احادیث میں. اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے آپ کو صرف کپڑے نہیں ہیں، اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے، اپنی مورلز کو، اپنی ڈیڈز کو، جو کہ ریئل پرپز آف دا ڈریس ہے. کپڑے اچھے پہن لیں لیکن اندر سے دل کالا ہے، دل خراب ہے، نیتیں خراب ہیں تو کیا فائدہ. تو اینڈ آف دا ورس میں یہ آتا ہے، اسی ورس کے اینڈ میں، کہ انڈرسٹینڈ کریں. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھیں، ٹیک ہیڈ.
آپ ٹیک ہیڈ کہ اللہ کی سائنس ہیں. ایوری ٹائم وی ویئر کلوتھس اٹ شوڈ ریمائنڈ اس آف اللہ. اٹ شوڈ ریمائنڈ اس کہ اٹ از اے گفٹ فرام اللہ. کیا ہم یہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتے ہیں؟ ہم بسم اللہ تو کر لیتے ہیں، بسم اللہ تو کر لیتے ہیں، پہن بھی لیتے ہیں، خوشی خوشی استری بھی کرتے ہیں، دھوتے بھی ہیں، سب کچھ، اور بڑے اچھے لگتے ہیں، آئینے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. بٹ وی ایور تھنک، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہو، لیکن مجھے یہ خیال نہیں آتا اس وقت، واہ یہ اللہ نے مجھے گفٹ دیا ہوا ہے، یہ اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے. مجھے جس نے گفٹ دیا ہوگا میں اس کو یاد کر لوں گی، میری دوست نے مجھے دیا ہے، اور اس کو میں فوٹو بھی کھینچ کے بھیج دوں گی، تمہیں یاد ہے تم نے مجھے یہ ڈریس دیا تھا، آج میرا جمعہ ہے، آج میں نے یہ پہنا ہوا ہے. لیکن ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے the gift coming from a friend or a relative is also coming from Allah. It is a reminder کہ ہم اللہ کو تھینک کریں، اور اللہ کی جو بلیسنگز ہیں اس کے لیے تھینک کریں، اور اللہ کی جو کمانڈمنٹس ہیں اس پر عمل کریں. اسی لیے بسم اللہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کپڑے پہن لیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. الحمد للہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. آیا نمبر 27. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اگین آدم اور حوا کی بات ہو رہی ہے، لیکن کس کو بولا؟ ہمیں بولا جا رہا ہے. یا بنی آدم، او چلڈرن آف آدم، لا یفتننکم، کہ آپ مت شیطان کو اتنا لا یفتننکم الشیطان، شیطان کو آپ اتنی کھلی چھٹی نہ دیں کہ وہ آپ کے آ کے آپ کو ٹیمپٹ کرے، وہ آپ کو ٹرائل میں ڈالے. یفتننکم کا مطلب آپ کو ٹیسٹ میں ڈالے، فتنہ میں ڈالے، ٹرائل میں ڈالے، ڈیفیکلٹی میں ڈالے، آپ کو ٹیمپٹ کرے. کما اخرجا، کہ جس طرح جسٹ لائک ہی گاٹ اخرجا، ہی گاٹ آؤٹ ابویکم، یور پیرنٹس. اور آدم اور حوا کی بات ہو رہی ہے، ان کے پیرنٹس کو، آپ کے پیرنٹس کو نکالا ہے من الجنتی، یعنی فرام پیراڈائز نکالا ہے. ینزعو کا مطلب ہے انہوں نے اسٹرپ کر دیا، بوتھ آف دیم، انہما، ان دونوں کو، لباسہما، اپنے کپڑوں سے، فرام دیئر کلودنگ، اور لیوریہما سوآتہما، ٹو ایکسپوز اور ٹو شو ٹو بوتھ آف دیم دیئر شیم اور دیئر پرائیویٹ پارٹس. پورا ریپیٹ کرتی ہوں. O children of Adam, let not Satan tempt you. Let not Satan put you in trial or test or in difficulty. سارے words صحیح ہیں. Just like he got out your parents from paradise, stripping from both of them their clothing to expose یا to show to both of them their shame یا their private parts. فتنہ یفتنو فتنون فتونن اس فتنہ فاتانون یفتننکم، اور کافی یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر لکھا ہوا ہے. نزع ینزع نزغن، یعنی چھین لینا یا اتروا لینا، نون زا عین، یہ بھی اس میں ہے. تو اب اردو میں بتاتی ہوں. اور اے اولاد آدم، یا اے آدم کے بیٹو، ہرگز تمہیں فتنے میں نہ ڈالے شیطان، جیسے کہ، یعنی مت ڈالنے دو، جیسے کہ اس نے نکلوایا تھا تمہارے والدین کو جنت سے، اس نے اتروا دیے ان سے ان کے کپڑے، تاکہ وہ دکھائے ان دونوں کی شرمگاہیں. اب ہمیں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ مت دو شیطان کو یہ موقع ہی مت دو. انہو انڈیڈ ہی یراکم، ہی سیز یو، وہ آپ کو دیکھتا ہے. وہوا قبیلہ، ہوا یعنی نہیں، انہو یراکم ہوا، وہ دیکھتا ہے آپ کو. ہوا و قبیلہ، سوری، ہوا اس کے ساتھ، ہوا و قبیلہ، وہ اور اس کے ٹرائب، قبیل اس قبیلہ یعنی اس کا ٹرائب، اس کے جو ساتھی ہیں. Indeed he sees you، انہو indeed he یراکم، he sees you، ہوا he وقبیلہ and his tribe، من حیث لا ترونہم، from where you do not see them. اردو میں ہوگا بے شک وہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتا ہے، وہ اور اس کے ساتھی، یعنی شیطان اور اس کے ساتھی، تمہیں ایسی جگہ سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. شیطان ہم کو دیکھ سکتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. Inna ja'alna shayatina, indeed we have made the devils, we have made the shayateen awliya'a, the allies or the friends of lillazina, those who la yu'minu, those who do not believe. Yani jo believe nahi, indeed we have made the devils allies or friends of those who, ya supporters of those who do not believe. بے شک ہم نے بنایا شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست جو ایمان نہیں رکھتے، جو ایمان نہیں لائے. اور پھر آگے آیا نمبر 28، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، کہ جب، اچھا پہلے پڑھ لیتے ہیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا.
قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, and when they commit any immorality, any indecency, any fahisha, any shameful act, جب وہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا, they say, وَجَدْنَا, we found, عَلَيْهَا, upon us, آباءنا, our forefathers, we found our forefathers, عَلَيْهَا, upon it, یعنی ہمارے forefathers جو immorality جو کرتے تھے وہی ہم کر رہے ہیں. وَاللَّهُ أَمَرَنَا, اور پھر ساتھ ہی بھی کہتے ہیں اللہ has amara, has ordered us biha, of it. And when they commit an immorality or a shameful deed, they say, we found our forefathers doing it. And Allah has ordered us of it. جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام، کوئی فحاشی کا کام، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا. کس پہ بلیم کر رہے ہیں؟ اپنے فور فادرز پہ اور اللہ پہ. کون سا کام ہے؟ شیطان کا کام. شیطان نے کیا کہا تھا کہ اللہ کو بلیم کیا تھا ڈائریکٹلی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل، ان سے کہہ دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. Indeed, Allah does not order fahsh. Allah does not order immorality or indecency. أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Do you say about Allah that which you do not know? جس کا آپ کو علم نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ حکم نہیں دیتا ہے بے حیائی کا. دے ہی نہیں سکتا وہ بے حیائی کا حکم. کیا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ ایسا کام تو نہیں کرے گا. کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو، جس کا تم علم نہیں رکھتے ہو؟ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ہے تفسیر. اس کی تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے پوری ہیومینٹی کو. اگین اٹ از the اولاد of آدم not to fall into the traps of شیطان as he did with آدم علیہ السلام and his wife حوا. دس وارننگ جو ہے یہ کلیئر کرتا ہے ہم سب کو کہ ہمیں شیطان سے دور رہنا ہے. ان واٹ ایور things we do, in whatever laws we enact, in whatever traditions, جو بھی روایات ہیں، کسٹمز ہیں پرانے. کل بھی مجھے کسی نے بھیجا میں یہ اٹینڈ کروں. کیا اٹینڈ کروں؟ کسی نے ناردرن کیلیفورنیا سے بھیجا ہے کہ یہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم امام جعفر کے لیے نیاز کر رہے ہیں. وہ کیا نیاز ہے؟ وہ کنڈے ہیں. 3-4 دن پہلے کسی نے مجھے کہا میں پہلی دفعہ کنڈے اٹینڈ کرنے جا رہی ہوں. دیکھا سبحان اللہ. جو چیزیں معلوم ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی نے نہیں کیا، آپ اس کو انٹروڈیوس کر رہے ہو اسلام میں، دین میں، اور پھر آپ سمجھتے ہو کہ آپ اچھا کام کر رہے ہو، اور وہ چلے جاتے ہیں کنڈے کھانے کے لیے. تو وہ میری دوست جو ہے مجھے کہتی ہے کہ مے بی شی ڈزنٹ نو. میں نے کہا نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، شی ڈزنٹ نو، شی نوز اٹ. شی نوز اٹ. وہ میری جاننے والی ہے، میرے کالج کی دوست ہے دوسری والی جو کنڈے پہ بلا رہی ہے. میں نے کہا نو، شی نوز. آپ اس کو ابھی لیکچر مت دینا، بس آپ اس سے کہنا آئی ایم سوری آئی کی ناٹ پارٹیسپیٹ. بعد میں اس کو بولنا کہ بھائی میری ٹیچر نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ صحیح چیز نہیں ہے. بس بعد میں بول دینا، ابھی کچھ نہیں بولنا. تو ہم ایسی چیزوں میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہر چیز میں، کوئی میلادوں میں جا رہا ہے، کوئی کنڈوں میں جا رہا ہے، کوئی ختم قرآن میں جا رہا ہے، کوئی یاسین کے ختم میں جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے سے پیچھے لوگوں کو دیکھا یہ کرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کلیئرلی بول رہا ہے not to obey the شیطان in whatever traditions ہم نے دیکھے ہیں. اور شیطان کیا کرے گا؟ ہمیں سیڈیوس کرے گا. پہلے اس نے ہمارے پیرنٹس کو کیا، جو فرسٹ پیرنٹس تھے آدم علیہ السلام، ان کو کیا، ان کو جنت سے ہٹوایا. نیکڈنس ان کی تھی، خیر اللہ کا پلان وہ تھا، لیکن پھر ان کو نیکڈنس ایک دوسرے کے سامنے اپیرنٹ کر دی جو کہ چھپی ہوئی تھی. اس کے بعد اب یہ بھی ہے کہ اس کے متعلق اسکالرز جو ہے کہ revealing much of the body which is the characteristics of ignorant societies past اور present. یہ ڈائریکٹلی کہاں سے آیا؟ by listening to the شیطان's وسوسہ. کیونکہ شیطان بہت پرسسٹنٹ ہے، وہ اپنی اس انرجی کو یوٹیلائز کرتا ہے سارا وقت تاکہ کسی طرح نیوڈیٹی ہو جائے، کسی طرح لوگ بس برہنہ ہو جائے. اور جب وہ یہ کریں گے تو پہلا سٹیپ ہو جائے گا ٹورڈز زنا. دس از پارٹ آف اے بیٹل جو ہمارے انسان اور شیطان کے بیچ میں چلتا ہی رہے گا. تو ہمارے لیے ہم وائز انف ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم شروع سے ہی پہلے سٹیپ سے ہی ہم بچ کے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان آپ کو دیکھ سکتا ہے، اس کی ٹرائب، وہ اس کا پورا قبیلہ ہم کو دیکھ سکتا ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے ہمیں سارا وقت ہم اناویئر اسکاٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا شیطان یہاں ہے، ہر طرف ہے. کس وقت وہ ہمیں بہکا دے، کیا بولتے بولتے غلط بات کہلوا دے. مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے نا. دیکھیں آپ لوگ تو سن رہے ہیں،
آپ کا قصور تو نہیں ہے نا. لیکن اگر میں بولتے بولتے کوئی غلط بات بول دوں گی تو کیا ہوگا؟ میں نے جو غلط بات بولی آپ سب وہ سن لیں گے اور سب کے مطلب پہلے میں نے کیا اس طرح. جب میں نے شریعہ کا کورس نہیں کیا تھا، میں بینکاک میں تھی، میں قرآن کی تفسیر پڑھاتی تھی، تو کتنی چیزیں مجھے پتہ نہیں تھی کہ یہ واقعی یہ بدعت ہے یا اور میں بول دیتی کہ ہاں آج یہ کرنا ہے کل وہ کرنا ہے. ظاہر ہے کنڈے ونڈے تو نہیں اور میلاد ولاد نہیں، لیکن اور چیزیں جیسے جو پتہ نہیں تھی وہ بول دیتی تھی. تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے اتنے لوگوں کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اب اللہ تعالیٰ معاف کر دے، بس یہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو انویئر مت رکھو. یو شوڈ بی آن گارڈ کہ شیطان کسی وقت بھی ہمیں اٹیک کر لے گا. مرتے دم تک، مرتے دم تک وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی کلمہ نہیں پڑھنا، کلمہ نہیں پڑھنا، ابھی تو تمہاری موت نہیں آئی ہے اور آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے. اللہ ہم سب کو کلمے کی موت دے، ایمان کی موت دے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنائے جو ایمان نہیں رکھتے. یعنی یہ بیسٹ فرینڈز جو ہیں آپس میں، شیاطین اور کون لوگ بیسٹ فرینڈز ہیں؟ جو ڈس بلیورز ہیں. دے ڈونٹ کیئر ہاؤ دے ڈریس. یہ تو ایک ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ شیاطین اور ڈس بلیورز کے درمیان الائنس ہو جائے. کہ آپ امیجن کریں کہ ہمارے الائز کون؟ ہمارے الائز شیطان اور اس کے قبیلہ پورا ہوگا. تو سیٹن جو ہے وہ بلیورز کے لیے وہ آتا ہے ان کو بہکانے کے لیے، لیکن ہمارا ولی کون ہے؟ اولیاء، ولی کا پلورل ہے. ہمارا ولی کون ہے؟ اللہ از دا پروٹیکٹر بلیورز کے لیے. شیطان از دا پروٹیکٹر آف دا ڈس بلیورز. تو ہمیں ہمیشہ ویجیلنٹ رہنا. اور کس طرح ویجیلنٹ رہنا ہے؟ ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، ہر موقع پہ یاد کرنا ہے اللہ کو. آیا نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم کو کہ جب وہ لوگ کوئی فاحشہ کر لیتے ہیں، کوئی امورالٹی کر لیتے ہیں، کوئی سنفل کام کر لیتے ہیں، کوئی گناہ کر لیتے ہیں، اس میں چاہے وہ آئیڈالٹری بت پرستی ہے، چاہے انڈیسنسی ہے، چاہے کوئی ان لافل سیکشول بیہیویئر ہے، جو بھی کر لیتے تھے انڈیسنسی، تو وہ کوئی بھی ایسا ایکٹ جو کہ ایکسیپٹیبل لمٹ سے باہر ہے. نیوڈیٹی بھی اسی میں ہے نا. تو جب کوئی بھی نیوڈیٹی کر لیتا تھا تو لوگ جسٹیفائی کرتے تھے اور اللہ کے اوپر ڈال دیتے کہ یہ تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ ہم، نعوذ باللہ، کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے کپڑے اتار کے. کیونکہ آپ دیکھیں پری اسلامک جاہلیہ میں آپ کو بتائیں مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے، which is true. بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو کپڑے پہنا دیتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ بچہ اللہ نے قدرتی طور پہ ننگا پیدا کیا تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم ننگے رہیں، ہم برہنہ رہیں. تو وہ اپنے کپڑے اتار کے اللہ سے قریب آنے کے لیے ہم کو یہ بتاتے تھے کہ نہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم کپڑے اتار کے طواف کریں. وہ طواف مسلمانوں کا طواف نہیں تھا. they would dance naked around the Kaaba. سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے. آپ نے سب سیرہ میں یہ پڑھا ہوا ہے. تو یہ کیا تھا؟ یہ کہتے تھے یہ ہماری ہائیسٹ فارم آف اسپرچویلٹی ہے، we are coming closer to Allah. اللہ تعالیٰ یہاں پر بالکل کلیئرلی ریجیکٹ کر رہا ہے کہ جو ان کی فواہش ہیں، جو ان کی فاحشہ حرکتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کبھی نیور کمانڈیڈ امورالٹی، انڈیسنسی، امورالٹی اللہ کمانڈ نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے کہ میک اٹ کلیئر ٹو دیم کہ یہ ان کے اپنے انوینشنز ہیں، یہ فالس انوینشنز ہیں اور یہ ایسی کلیمز ہیں جن کو وہ سپورٹ نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آرڈر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ انکمپیٹیبل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو لا ہے وہ انکمپیٹیبل ہے ود انڈیسنسی. اللہ تعالیٰ کے جو لاز ہیں وہ صرف ڈیسنسی سکھاتے ہیں. He would never command such a thing. لیکن ہمارے دور میں بھی اب بھی جاہلیہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایوری ناؤ اینڈ دین ایک جھوٹا آ جاتا ہے اور جو بھی ومس، جو بھی ڈیزائرز ہیں اس کو بولتا ہے اور پھر اس کو کلیم کرتا ہے کہ یہ اللہ کی لا میں ہے. they have no justification, they have no claims to support. لیکن وہ اپنے prejudices کے ساتھ آتے ہیں یہاں پر اور بولتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور غلط پیغام دے کے چلے جاتے ہیں. آیا نمبر 29 قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون. قل امر ربی، یعنی اللہ تعالیٰ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ کہیے کہ has ordered، امرا has ordered، ربی my رب، بالقسط یعنی justice. say has ordered my رب justice. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وُجُوهَكُمْ sorry وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ and that you set your faces یعنی maintain yourselves in the کل مسجد at یعنی worship میں at every place. اب مسجد کا مطلب کیا ہے؟ every place and time of prostration. مسجد کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ فزیکل مسجد جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں. مسجد کا مطلب ہے سجدے کی جگہ، مسجد سجدے کی جگہ. تو اردو میں آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا انصاف کا، جسٹس کا، اور یہ کہ اپنا رخ سیدھا رکھیے.
ہر عبادت کے وقت اور ہر عبادت کے لیے. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, and invoke, call upon him, اور اللہ کو پکارو, call upon him, مخلصین, being sincere, لَهُ الدِّينَ, being sincere to him, to his deen, in the religion, لَهُ الدِّينَ, in the religion, and invoke اور call upon him, اللہ کو, being sincere to him in religion. اپنے religion میں ہم نے sincere ہو کے اللہ کو پکارنا ہے. کما بداکم تعودون, کما بدا, just as, بداکم یعنی جیسے آپ کی ابتدا ہوئی تھی, just like he originated you, تعودون, so you will return, اسی طرح آپ واپس بھی جائیں گے. اردو میں ہے, اور پکارو اس کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو, اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو, جیسے کہ اس نے ابتدا میں پیدا کیا تھا ویسے ہی تم لوٹ کر جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا. واٹ ہیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ enjoined. He commands justice, fairness, honesty, upright behavior in all matters, and to stay away from what? Injustice. دھوکے سے, injustice سے, dishonesty سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ کمانڈ کرے؟ sincerity, خلوص, sincerity in our worship, صرف اللہ کے لیے ہو, خالص اللہ کے لیے ہو, with sincerity and with devotion. اور مسجد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں بھی آپ سجدہ کرتے ہیں, تو اٹ مینس کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں, جب آپ نماز پڑھتے ہیں, where you establish your prayer, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں be sure to establish it at every place and every time of prayer. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پریئرز میں ریگولر ہوں. آپ یہ نہ کریں کہ ٹھیک ہے بھائی آج یہ ہم جا رہے ہیں فلاں جگہ پہ, واپس آ کے قضا کر لیں گے. بہت کامن ہے پاکستان میں, بہت کامن ہے. ٹھیک ہے ہم کو جانا ہے فلاں, واپس آ کے قضا. کیوں کہ جہاں جائیں گے وہاں وضو نہیں کرنا ہے, وہاں اپنے میک اپ خراب ہو جائے گا. تو ٹیک یور صلاح سیریسلی, مجھے اور آپ کو. جب ہم اپنی صلاح کو سیریسلی لیں گے, تقویٰ ول کم آٹومیٹیکلی. میں نے دلہن کو بھی دیکھا کہ دلہن اپنی جگہ سے اٹھ کے اور نماز پڑھ کے واپس بیٹھ گئی. تو ٹرو ورشپ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے تمام ایکشنز آؤٹ ورڈلی, ان ورڈلی, سب کچھ, یعنی ہمارے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, سنسیئرلی کر رہے ہیں, اور جو اللہ نے راستہ بتایا اس پہ چل کے کر رہے ہیں. اٹ از اپوزٹ ٹو دا جاہلیہ پریکٹسز, جہاں وہ اپنے فور فادرز کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہے, وارننگ بھی ہے, میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ریمائنڈر بھی ہے, وارننگ بھی ہے کہ جب ہماری یہ لائف گزر جائے گی, ہمارا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا, لیکن جو کچھ ہم اس لائف میں کریں گے اس کا ہمیں وہاں بھگتنا پڑے گا. تو لاسٹ آیت ہے فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. فریقاً, a group, ایک گروہ, ایک گروپ, ہدا, he guided, و فریقاً, and a group, حق علیہم الضلالہ, they deserved upon them ضلالہ یعنی مس گائیڈنس. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کسی کو مس گائیڈ کیا. ورڈز آپ غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک گروپ جو ہے اس کو اللہ نے گائیڈ کیا, اور وہ فریقاً, اور دوسرا جو ہے حق کا, اس نے اپنے اوپر جسٹیفائی کر لیا, اس نے ڈیزرو کر لیا, علیہم اپون دم ضلالہ, گمراہی. ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی اور دوسرے گروہ پر ثابت ہو گئی ان کی گمراہی. اللہ نے ان کو گمراہ نہیں کیا, وہ خود ہی وہ بینٹ اپون تھے گمراہی پہ. انہم, indeed they, اتخذو, they take the, اتخذو الشیاطین, they take the devils, they take the shayateen awliya'a as allies min دون اللہ, other than اللہ, اور with اللہ, جو besides اللہ. اور پھر وَيَحْسَبُونَ, and they think, they assume, أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, that they are the guided ones. اتخذ یتخذ, اتخاذن form 8 ہے کہ وہ پکڑتے ہیں, وہ لیتے ہیں, they take the devils as their allies other than اللہ اور besides اللہ. اور پھر وہ یہ ازیوم کرتے ہیں, حسب یحسب حسبان, یعنی گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. اردو میں ہے بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا ولی بنا لیا, اپنے دوست بنا لیا, اور وہ سمجھتے ہیں, وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی طرف جائیں گے واپس, میں اور آپ اور کل مومنین مومنات اور مسلمین مسلمات اور جو غیر مسلم ہیں, سب کے ہم 2 گروپس میں ہوں گے جب ہم اللہ کی طرف جائیں گے. ایک جو ہے ہدا, جو گائیڈڈ ہیں, دوز ہو فالو Allah's commands, جو کہ اللہ کے احکامات کو سنتے ہیں, اوبے کرتے ہیں, اور کس کے لیے اسٹرائیو کرتے ہیں؟ رائچیسنس کے لیے, تقوی کے لیے, بر کے لیے, پائٹی کے لیے. انشاءاللہ ہم ان میں سے ہوں گے, and we are on the right path. دوسرا کون سا گروپ ہے؟ گائیڈڈ تھا, ایک مس گائیڈڈ تھا, جو کہ شیطان کے ساتھ اپنے آپ کو الائنس میں ڈال دیتے ہیں. they have شیطان as their ally, اور وہ کس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ گائیڈنس کو. اور وہ یہ سمجھتے ہیں, یہ ازیوم کرتے they are on the right path.
बट एक्चुअली क्या है, दे आर मिसगाइडेड. सो ये दो किस्म के ग्रुप्स हैं. अल्लाह ने हर इंसान को, हर ह्यूमन बीइंग को फितरा पे पैदा किया. व्हाट इज फितरा? ये हम पढ़ेंगे, इसी सूरा में आएगी, सूरा अल आराफ में. सो दस एवरी वन इज ऑन प्योर तौहीद जब पैदा होते हैं. लेकिन शैतान आते हैं और उनको डेविएट कर देते हैं फ्रॉम देयर फितरा, फ्रॉम द प्योर तौहीद. अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ये नरेट किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईच चाइल्ड इज बोर्न इन द स्टेट ऑफ फितरा. हर चाइल्ड जो है वो स्टेट ऑफ फितरा पे पैदा होता है, यानी ईमान पे, इस्लाम पे, तौहीद पे. एंड हिज पेरेंट्स मेक हिम इनटू अ जू और अ क्रिश्चियन और अ मेजियन. उसके जो पेरेंट्स है या तो उसको जू बना देते हैं, क्रिश्चियन बना दिया, मेजियन. ये अग्रीड अपॉन है, अगेन मुत्तफकुन अलैह. जिस तरह क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपको कहा कि मोस्ट ऑथेंटिक अहादीस कौन सी होती है, जो बुखारी और मुस्लिम दोनों उसको अप्रूव करते हैं. तो ये दोनों अग्रीड अपॉन है, मुत्तफकुन अलैह है. और हम इससे क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि इवन इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन दो ग्रुप्स थे. एक आदम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ एक ग्रुप में थे, और इब्लीस दूसरे ग्रुप में था. और हम ये देखते हैं कि जब हम रिसरेक्ट होंगे फिर भी हम सेम क्लासिफिकेशन में जाएंगे. इसी तरह से दो ग्रुप्स में जाएंगे. जो ओबीडियंट वंस होंगे वो रिटर्न होंगे आदम अलैहिस्सलाम और हवा के साथ, क्योंकि उन दोनों की तो मगफिरत हो गई है. दे वर बिलीवर्स, दे सबमिट देमसेल्व्स. और हम भी बिलीवर्स हैं, हम भी अल्लाह को सबमिट करते हैं और हम भी अल्लाह के कमांडमेंट्स को फॉलो करते हैं. दूसरा ग्रुप जो है वो डिसोबीडियंट का, वो शैतान के साथ जाएगा और उसके ट्राइब के साथ. आपको याद है हमने पढ़ा था कि शैतान और उसका, उसके तमाम जो फॉलोअर्स हैं वो सब के सब जहन्नम में भर दिए जाएंगे अपनी अलायंस की वजह से, म्यूचुअल अलायंस है उनकी. तो ऐसे लोगों के बारे में हमें ये भी पता चलता है, अल्लाह ताला हमें बता रहे कि यह सबूना, कि वो थिंक करते हैं, वो गुमान करते हैं कि वो सीधे रास्ते पे हैं. और हम ये भी सीखते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत देता है जो अल्लाह ताला से मांगते हैं, जो अल्लाह ताला को अपना वली बनाते हैं. और अल्लाह ताला उन लोगों को छोड़ देता है जो शैतान को अपना वली बनाते हैं. तो कंक्लूजन्स क्या थे? कुछ कंक्लूजन्स है इसमें, मैंने 5 कंक्लूजन लिखे हैं. नंबर 1, सेटन्स डिसेप्शन, शैतान का धोखा. शैतान हमारा क्लियर एनिमी है, एक बिल्कुल, जो कि फॉल्सुड यूज करता है. पूरे सबक का है, 10 आयतों का. शैतान फॉल्सुड यूज करता है, झूठा यूज करता है, अपने आप से झूठ बोलता है, गुरूर, उसको हमें धोखे में डालता है. एरोगेंस उसमें है, हमें एरोगेंस भी सिखाता है, और डिसेप्शन भी करता है. सब कुछ यूज करके वो ह्यूमन बींग्स को मिसलीड करने की कोशिश करता है. ये सेटन्स डिसेप्शन है. नंबर 2 हमने क्या सीखा? रिपेंटेंस, तौबा मांगना. नो मैटर हमारे कितने भी गुनाह, कितना भी ग्रेव सिन हो, अल्लाह की तरफ टर्न करें विद ह्यूमिलिटी एंड विद सिंसेरिटी. इससे क्या होगा? हम उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा इंशाल्लाह. तीसरा, ये जो अर्थली लाइफ है, दुनिया की जो जिंदगी है, हयात दुनिया, ये क्या है? इट इज अ टेस्ट. लाइफ ऑन अर्थ टेम्पररी है, और ये हमें किस लिए, हमें प्रिपेयर कर रही है आखिरत के लिए. इसमें टेस्ट्स आएंगे, ट्रायल्स आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, बीमारियां आएंगी, हमसे लग्जिशें होंगी, लेकिन ये टेस्ट है. नंबर 4, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडेस्टी एंड तकवा. यानी हम ये सीखते हैं कि आउटर और इनर दोनों डिसेंसी हमारे लिए जरूरी है, हमारे सक्सेस के लिए. सिर्फ ऊपर से कर लेना काफी नहीं है, सिर्फ अंदर से कर लेना काफी नहीं है. बाज दफा किसी को बोलो, कहते हैं हमारा दिल बहुत साफ है, हमारा दिल प्योर है. और बाज दफा लोग कहते हैं कि हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, अब हम जो मर्जी करें. दोनों चीजें जरूरी है, मॉडेस्टी एंड तकवा. बाहर से भी मॉडेस्ट है, अंदर से भी तकवा हो. नंबर 5 एंड लास्ट इज के डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करना, अल्लाह के अहकामात को फॉलो करना है. ट्रू सक्सेस किस में है? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब अल्लाह की फरमाबरदारी करो, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो. नॉट कल्चरल प्रैक्टिसेस, नॉट पर्सनल डिजायर्स, नॉट व्हाट शैतान प्रीचेस अस. इन सब से हमें दूर रहना है. तो आज का सबक खत्म होता है अल्हम्दुलिल्लाह. अगेन हमने 10 आयतें कर ली हैं. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. प्लीज क्वेश्चंस हैं तो बोलें. मैं दुआ पढ़ लेती हूँ. सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. प्लीज क्वेश्चंस. मेरा क्वेश्चन है एक। जी सही. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. बोलूं मैं? बोलिए बोलिए. आ, वो क्वेश्चन ये है कि ये कुंडे किसके लिए मनाए जाते हैं? हम भी इमाम बचपन में जाफर, जाते तो थे, लेकिन क्यों इमाम करते हैं लोग? इमाम जाफर सादिक के नाम पे करते हैं ये कुंडे. और ये लोग कहते हैं होता तो अल्लाह के नाम पे, लेकिन उनका एक तरीका होता है कि वो लोग चीज़ों को
नाप के लेते हैं, इतना बनाना है, इतना बनाना है। प्योर लोग खाएंगे, जिनके पीरियड्स आए वो नहीं खा सकते हैं। और इस कमरे से बाहर ये जो इतना हमने बनाया, इस कमरे से बाहर ना, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। बस आप समझ लें कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया और सहाबियों ने नहीं किया, तो हमें भी नहीं करना है। और ये किसी और के नाम के हैं, इमाम जाफर, वो कहते हैं अल्लाह का नाम भी है, लेकिन आपने फिर ये क्यों कह दिया कि इमाम जाफर के गुंडे हैं? इसको आप क्यों न्याज कहते हैं? ये सब नहीं कहें। और क्यों फलां दिन पे करते हैं? क्यों आप इसको रजब के महीने में करते हैं? जब ये सब कुछ आपने खुद से बना दी और इन्वेंटेड समथिंग और इनोवेटेड समथिंग इन इस्लाम। पहले तो हम लेकिन करते थे, लेकिन अब पता चल गया तो नहीं करते हैं बहुत। लेकिन इमाम जाफर का नाम क्यों लेते हैं, क्या वजह क्या वो है? तो मुझे नहीं पता यार, वो लेते हैं, वो आप जरा देख लें, ऑनलाइन जाके मिल जाएगा आपको। ओके, और कोई सवाल जजाकल्ला खैर। भैया? और जी कोई? अस्सलाम वालेकुम सर जी। निम्रा वालेकुम अकरम अस्सलाम। सियार। जी, निमरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आपकी फ्रेंड्स को आपने इतने लोगों को ऐड करवाया था, आपने कहा ये तरतील वाली क्लास के हैं, वो एक एक निकलता जा रहा है। और सर की टाइमिंग की वजह से सर जी, जो वक्त है वो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। हम नहीं, जैसे कुछ होते हैं ना नाइट एंजल खाली टाइप। अगर वो आपने उनको ग्रुप में डाला है तो दे कैन लिसन टू द रिकॉर्डिंग, जो कि फौरन क्लास के बाद डाल देती हूँ। आई थिंक उनको मजा नहीं आया इंग्लिश और उर्दू दो चीजों में, मुझे ये लगता है। नहीं, आपके लेक्चर जो है ना, मैं रेगुलरली वो अपने दूसरे ग्रुप पे जरूर डाल देती हूँ। जो आप रिकॉर्डेड आते हैं वो इस ग्रुप पे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे कोर्सेज वो कर रहे हैं। अच्छा। शायद मैनेज करना मुश्किल हो रहा है इस वजह से। अच्छा, चले, जी। आपका सवाल क्या है? बोले। मेरा सवाल था लिबासुत तकवा के बारे में। हम बचपन से, मैं तो सुनते आ रही हूँ, और तकवा के बारे में हम सुनते हैं परहेजगारी, सही है। हाउ टू गेट इट, व्हाट इज लिबासुत तकवा, तकवा क्या का है ये, असल और हम मतलब कि हम परहेजगारी कहते हैं ना, उसका मतलब ये कि हम अपने आप को परहेज करें, हम परहेज करें गुनाहों से। और तकवा के हम्म, जो लिटरल मीनिंग है ना, उसका मतलब है एक शील्ड की तरह। एक शील्ड है जिससे हम अपने आप को कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और मैं जब अपने स्टूडेंट्स को समझाती थी, ये भाई आप तो नहीं है ना मेरे पास, तो ये है कि जब आप अगर समझिए कि एक खारदार जगह पे आप जा रही हैं जहां पर कांटे ही कांटे हैं, आप क्या करेंगी? आप अपने कपड़ों को थोड़ा ऊपर कर लेंगी ना, आप चाहेंगी कि आपके कपड़ों पे कांटे ना लगे। तो ये मकसद है तकवा का, कि हम जब देखें कि गुनाह है हर तरफ, हम अपने कपड़ों को समेट लें, अपने आप को समेट लें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें एक शील्ड की तरह, कि हम उसमें मुलविस नहीं हो जाए गुनाहों में। तकवा का ये मतलब है। ओके, थैंक यू जज़ाकल्लाह। और बस ये हम परहेजगारी करते हुए जाएं तो हम इस शील्ड में आ जाएंगे, यानी गुनाहों से अपने आप को अवॉइड करते हुए, अपने आप को तो तो हमारे अंदर ये इनर पीस आएगा। पीस, लिबासुत तकवा ये होगा। लिबास तकवा इज द बेस्ट। कि एक तो आपने बाहर से भी आपने अपने आप को कवर रखना है, और अंदर से भी आपने, आपके पास हर इसको उर्दू में जब ट्रांसलेट करते हैं तो कहते हैं ना, परहेजगारी सिर्फ नहीं कहते हैं, आप कहते हैं ना मुत्तकी कौन होता है? मुत्तकी होता है जो, उर्दू में लिख देते हैं, जिसको अल्लाह का तकवा है, जो अल्लाह से खौफ खाता हो। तो अल्लाह से खौफ नहीं खाना है, अल्लाह के गुस्से से खौफ खाना है। क्योंकि हम अल्लाह को नाराज जी। करेंगे, जब हम अल्लाह को नाराज करेंगे तो अल्लाह नाराज होगा। तो अल्लाह के गजब से अपने आप को बचाना है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि हम फियर ऑफ अल्लाह के बदले में कहती हूँ कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, ये लफ्ज आप यूज करें, कॉन्शियस, कि हम हर वक्त अवेयर रहें कि अल्लाह ने ये कहा, और हमें ये, इसके अलावा जो हमें जो भी बता रहा है वो अल्लाह के अहकाम के साथ नहीं मिल रहा है, ये अलग चीज है। जी, और कोई सवाल प्लीज? जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। भैया, और किसी का कोई सवाल है प्लीज? अभी है हमारे पास टाइम। नो क्वेश्चंस? फातिमा, नो क्वेश्चंस? आपको कोई तंग कर रहा है आजकल कुंडे खाने के लिए? नहीं? चलें फिर एंड करते हैं, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट अच्छा, ट्यूसडे। नसुआ, मेरा एक सवाल तो नहीं है, बट आपने बोला ना कि आप, आपके ऊपर है, आप जो बताओगे हम करेंगे, तो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल, राइट? हाँ, तो वही हम लोग की आपा गजनवी को आप जाने थे, पहले होती थी पाकिस्तान में, तो वो हम इसके दर्स में जाते थे तो बोलती थी ये जो दर्स करने, ये फूलों की माला नहीं, ये उस्तरों की माला है, हम लोग आग पे बैठे, अगर हम कुछ गलत बोलेंगे तो विल बी रिस्पॉन्सिबल ना। हाँ, तो लेकिन आपने, हाँ, मैंने गलत कह दिया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे करेक्ट करना चाहिए। हाँ, हाँ, लेकिन राइट। लेकिन आप लोगों को भी बगैर सोचे समझे नहीं नहीं। नहीं, यहाँ ना, नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हर हम, यू नीड एन एविडेंस, यू नीड अ। यस, अगर अब मैं कुछ राइट, बोल रही हूँ तो आप मुझे क्या, अच्छा ये मैं किसी के पास जाऊं और मुझे नजर आता है कि ये गलत बोल रहे हैं, तो मुझे राइट, फौरन से ऐसा होता है, मैं कहती हूँ मैं क्या पूछूं? अब सब लोगों के हाँ, साथ इंसान उसको सामने वाले को बोल भी नहीं सकता है। फिर भी मैं राइट, तरीके से पूछ लेती हूँ, अच्छा ये किसी हदीस में है, किसी अच्छा, बुखारी में, बहुत तरीके से। राइट, लेकिन लोग नाराज हो जाते हैं जब ये पूछते हैं, तो आई नो, बहुत। तो बस मैं ये कह रही थी, हाँ।
ان کو لگتا ہے ہم کو چیلنج کر رہے ہیں، بٹ ایکچولی وی شوڈ نو کہ بھئی یہ حدیث ہے نہیں ہے. اسی لیے میں ڈالتی ہوں حدیث، میں کتنی دفعہ وہ حدیث ڈال دیتی ہوں، پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں ٹھیک ہے، پھر میں جاتی ہوں. اسی لیے مجھے تیاری میں اتنی دیر لگتی کیونکہ میں چیک کرنے جاتی ہوں کہ یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. ماشاءاللہ پوری پوری چین میں جاتی ہوں، پوری جتنے بھی لوگوں نے اس کو وہ کیا نا، جو انالائز کیا، اس کو بھی پھر دیکھتی ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. انسان ہے. Okay, Jazakallah khair. We'll see you on next Tuesday, inshallah. انشاءاللہ. اوکے چلو، السلام علیکم. Everybody have a امینا blessed بہت جلدی میں ہے، weekdays, whatever. امینا بہت جلدی میں ہے. اوکے خدا حافظ. جزاک اللہ جاؤ خیر. یہاں سے. امینا 2 ہفتے آئے گے نہیں، اس کو میں نے کہا تھا سب لوگ اس کو لکھو کہ وی آر مسنگ یو. آپ لوگوں نے لکھا کہ نہیں؟ You should have written to I love you. I love you every I love you all. I love you all too. I love you all. أحبكم في الله. چلیں السلام علیکم. Have a blessed weekdays, weekend, everything. See you on Tuesday. اوکے Inshallah. Walaikum